السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ کیا حال ہیں؟ مجھے بات کرنی تھی. بات ہو رہی ہے، ساری جگہ میں بات ہو رہی ہے، جنتر منتر پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھیجیت دپکے کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے آئین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہاں کے نظم و ضبط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سید کاشف رضا نے کچھ پوائنٹس لکھے، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ہم کس طریقے سے اپنے احتجاجوں کو خراب کرتے ہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کچھ اس کے اندر ہمارے لیے ہیں؟ آپ کہیں سے بھی اچھا سیکھ سکتے ہیں، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن کیا کیا چیزیں تھیں اس کے اندر؟ ایک تھی کہ جینوین کنسرن کسی چیز کو لے کے ایک مدعے پر. ٹھیک ہے، آپ اس سے دیکھیں کہ ابھیجیت دپکے ایک دلت ان کے اس کے تھے ذات کے، لیکن اس کی کال پر انہوں نے کنسرن ظاہر کیا کہ یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ذات برادری نئی نسلیں نہیں دیکھی، جین زی نے پوری وہ لوگ کنیکٹ ہوئے، ایک ساتھ ہوئے، ایک میم بنا. انہوں نے اس میمز کو جب سبوداش کرنے کی کوشش کی ریاست نے، تو انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا اور آخرکار وہ گراؤنڈ میں آئے. جب وہ گراؤنڈ میں آئے تو وہ ایسے نہیں آئے کہ 126 دن کا دھرنا دیں یا ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا اور وہ واپس چلے جائیں بغیر کچھ لیے یا صرف ایک ڈیمانڈ لے کے. وہ فارورڈ بھی آئے ایک اسٹیپ، تھوڑا بیچ میں ایسا بھی لگا کہ وہ شاید اپنے اسٹیپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ان کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا. ایک پورا انہوں نے گراؤنڈ اس طریقے سے تشکیل دیا جس کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا نظم و ضبط دیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے نا، جہاں خواتین، عورتیں، بچے، چھوٹے جنزیم جو اور اس کے علاوہ جو بڑی خواتین اپنے بچے ساتھ لائیں تھیں، وہ بھی اس کے اندر آرام سے سکون سے شرکت کر سکے. کسی بھی قسم کی کوئی آلوچنا نہیں سامنے آئی، کوئی اس طریقے کا واقعہ سامنے نہیں آیا، کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی. دوسرا یہ ابھیجیت دپکے نے کہیں بھی عوام کو اتنا زیادہ فوکس کر کے نہیں رکھا. وہ اپنے مدعوں پہ رہا اور لوگوں کو اپنے مدعے تک آنے دیا، اور مائک پہ ان سمجھدار لوگوں کو آنے دیا جو کوئی بھی لوز بال نہیں جانے دے رہے تھے، اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے ایسی بات کر رہے تھے جو کہ ریاست جس کو پہ کچھ ریئیکشن دے سکے اپنا ٹھوس. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری طرف بہت ساری خواتین اور لڑکے وغیرہ، مرد وغیرہ، وہ صفائی ستھرائی کا ایریے کا خیال رکھ رہے تھے. کسی بھی قسم کی ڈسٹربینس نہیں تھی. کچھ دوست میرے وہاں پہ دلی میں وہ اس پروٹیسٹ میں چکر لگا کیا ہے اور ان کو بڑا ایزی کمفرٹ لیول محسوس ہوا. بات مسلسل کی گئی، ایک ہی بات رکھی گئی، بھوک ہڑتال کی گئی. بھوک ہڑتال بے شک سونم وانگچو نے وہ توڑی یا اس کو بریک کیا کہ بات کرنے سے بات بنے، اور آخرکار استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوئے. تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل یا بہت ساری چیزیں بھی تھیں، نیٹ کے صرف پیپرز نہیں تھے. ہم لوگ کسی بھی کاز کے لیے سامنے جاتے ہیں تو ہم اپنی انفرادی نفرت جو ہے کسی بھی پارٹی یا پارٹی لیڈر کے خلاف وہ بھی ساتھ نکالتے ہیں. ہم اپنی بات میں وزن رکھنے کے لیے جو ہے بے عزت کرتے ہیں. جن کے پاس مائکس ہیں یا جو مین سیٹس پہ تھے وہاں، انہوں نے اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں کی. ہاں، پیٹھ پیچھے یا دور اس پورے ہجوم کے اندر جہاں لوگ بات کر رہے تھے وہاں پہ کچھ ایسے نعرے لگے کہ بھی آئے چیزیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں نگیٹو تھے یا وہ تھے، لیکن اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. اور ریاست نے جب تشدد کیا تو اس تشدد پہ بھی جو بہار کے لوگوں نے کیا وہ بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کیا کچھ کیا انہوں نے. تو چیزوں کو وہ اینڈ تک ابھی لے کے جا رہے ہیں. آگے انہوں نے 2-3 ڈیمانڈز اور رکھی ہیں کہ ریزگنیشن کے بعد کہ ہم جو ہے اس کا کسی اور اس کو وزارت نہ دی جائے. پھر یہ ہے کہ لواحقین کو پیسے دیے جائیں، اور سسٹم کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. ان کی آگے پراپر اسٹریٹجی ہے اور وہ اس پہ قائم ہے، اور انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا. ہمارے یہاں جو دھرنے لمبے چلے ہیں، احتجاج لمبے چلے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ ہمارے ہی ٹیکس
کے پیسوں سے ہوتا ہے اور پھر ہمیں ہی وہ بھرنے پڑتے ہیں. آپ وہاں پہ کسی ایک ایکسٹرا چیز کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو وہ چیزیں لے کے آئے تھے انہی کو استعمال کیا, انہی کو وہ کیا اور اس کو ڈسبرس بھی کیا, کر رہے تھے پراپر. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اپنی بات رکھیں, طریقے سے رکھیں. احتجاج ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کو ہم سبوتاش خود کرتی ہے عوام, اور ہم بیسک کنسرن کی طرف نہیں جاتے, ہم شک و شبہات کی طرف زیادہ جاتے ہیں. شک و شبہات وہاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کی, لیکن لوگ جڑے کہ بیسک ایک منیمم اس پہ آئے گراؤنڈ پہ کہ جہاں سے بات کی جا سکے. لہٰذا وہ پروٹیسٹ کامیاب ہوا. تو یہ سب کچھ کہنا تھا, بات کرنی تھی. آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کے وہ ہیں, آپ لوگوں کے ویوز بھی آپ لوگوں کی پوسٹ پہ آ رہے ہیں. میں نے سوچا, لکھا تھا, پھر میں نے سوچا اس کی ویڈیو کی جائے تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچ سکے, کیونکہ لکھی ہوئی چیز سے بولی ہوئی چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے. تھینک یو.